خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے، اسی لیے ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا اور اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا ایسا ہی ہے جیسے مفتی کا فتویٰ دینا۔ تو جیسے ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تو ہر بندہ خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اگر کتاب میں سے پڑھی ہو یا عالم سے سنی ہو تو سنا دینا سبق کے طور پہ وہ الگ بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے خواب کی تعبیریں بتانے کا، یہ ایک علم ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم ملا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس امت کے وہ عالم تھے جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، چنانچہ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، یہ کتاب ہے ان کی، تو اس میں خوابوں کی تعبیر ہے اور عجیب و غریب تعبیر ہوتی ہے، انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور جی میں نے خواب میں آگ دیکھی، فرمایا نفع ملے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد آدمی آیا، جی خواب میں آگ دیکھی، بھئی تیرا نقصان ہوگا۔ تو سننے والا شاگرد بڑا حیران کہ حضرت پہلے کو تو خوشخبری اور دوسرے کے لیے آپ نے پریشانی کی بات سنا دی۔ تو حضرت نے بتایا اس لیے کہ پہلے نے خواب میں آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، اور سردی میں آگ کا دیکھنا انسان کو راحت دیتا ہے، میں نے کہا کہ تمہیں خوشی ملے گی، اور دوسرے نے آگ دیکھی تھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، میں نے تعبیر دی بھئی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی۔ اب اتنی باریکی ہم میں سے کون جانتا ہے؟ اس لیے ایک آسان کام کہ جب کوئی خواب سنائے تو اسے کہو بیاں خوابوں کے شہزادے مت بنو۔ اچھا خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھ لے کہ میں ملک کا صدر بن گیا تو بن جاتا ہے تو وہی نا جو سویا تھا وہی تھا، اٹھا ہے تو وہی ہے، تو کیا فائدہ ان خوابوں کے پیچھے بھاگتے پھرنے کا؟ اور اگر کوئی کہے جی خواب سچے ہوتے ہیں تو وہی سنو، یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا، پھر والد گرامی نے اس کی تعبیر بھی دے دی کہ یہ اچھا خواب ہے، مگر کنویں میں جانا پڑا، مصر کے بازار میں بکنا پڑا، محل کے اندر غلام بن کے رہنا پڑا، پھر آزمائش میں سے گزرنا پڑا، پھر جیل کاٹنی پڑی، تب جا کے سالوں کے بعد اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ پھر اتنا مجاہدہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ زندگی اس میں گزر جائے گی۔ ہاں جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، حدیث پاک ہے۔ کبھی سوچا کہ ان کو 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ سنیے، نبوت کی زندگی تھی 23 سال، نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ اور 23 سال کی ششمائیاں بنائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 46واں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینے تک رویائے صادقہ نظر آتے رہے، تو 6 مہینے نبوت کا کون سا حصہ بنے؟ 46واں حصہ بن گئے۔